ویلکم بیک ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا حسن و جمال اور زینت سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی بہت فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں آج کی ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک آسانی سے رہنمائی کر کے پہنچایا جائے، اور آپ لوگوں کی عقل و علماء دین کی مدد سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ شاہ صاحب، ٹرانسمیشن بھی اختتام کی جانب ہے، اور اسی قلیل وقت کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر جو ہے وہ 31 مرتبہ آیا ہے، تو اس میں کیا کوئی حکمت ہے؟ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی اہم بات ہوتی ہے نا، اس کو مکرر بیان کیا جاتا ہے تاکید کے لیے۔ یہ تکرار جو ہوتا ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات و اکرامات کا ذکر کیا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، اور ہر انعام و اکرام کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے تکرار کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے پہلے جو سورۃ مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تکرار کیا ہے، اور وہ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم خالق و مالک کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ چونکہ عذاب کے حوالے سے ہیں، وہاں عذاب کا تکرار ہے، تو یہ تکرار در حقیقت ظاہراً تکرار ہے، حقیقتاً یہ تکرار نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بار اس کا معنی الگ الگ ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ظاہر بات ہے جو نعمت پہلے بیان ہوئی اس کے متعلق کہا گیا، چونکہ اشارہ تو اس کی طرف ہے نا کہ تم یعنی یہ نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی۔ مثال کے طور پر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی پہلے فرمایا کہ رحمان وہ ذات ہیں کہ جس نے علم دیا قرآن کا اور پیدا کیا انسان، اور یہاں پر تو چونکہ یہ ایک نعمت اور سب سے بڑی پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں اگر یہ معنی لیا جائے نا کہ انسان سے مراد کون ہے، تو انسان سے مراد یہاں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ یہاں الانسان ہے، یعنی انسان پر الف لام داخل ہے، اور الف لام جب داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، تو یہاں مخصوص انسان مراد ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کے لال جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چونکہ جب حضور علیہ السلام کی ذات، اور فرمایا یعنی چونکہ رحمان وہ کہ جس نے قرآن سے کہا، تو قرآن کس کو؟ انسان کو سکھایا، اور انسان کون؟ جناب محمد رسول۔ فرماتے ہیں یہاں قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے مراد علم ما کان اور ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے ساری انعامات یعنی چونکہ وجہ اور سبب ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اول میں کر دیا ہے، تو چونکہ اس کے تکرار ایک تو یہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر چیز یہ ہے کہ یہ تکرار، اس کو تکرار توفیقی بھی کہتے ہیں۔ تکرار توفیقی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے یہ تکرار کر کے گویا تاکید کر کے اللہ تعالیٰ بار بار یہی چیز دہرا رہا ہے کہ میرے بندے دیکھ، اور چونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہے نعمت، ایک ہے رحمت۔ نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا، تو لہٰذا چونکہ نعمت کا حساب ہے، تو لہٰذا نعمت کا جس چیز کا حساب ہے نا، تو حساب آپ نے تو اس کا شکر بھی بجا لانا ہے کہ مولا کریم یہ تیری کرم نوازی ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ، تو چونکہ اس کی کوئی مخصوص اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص وجہ تھی، یہ تکرار اسی بنیاد پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس طرح مثال کے طور پہ دیکھیں نا 114 صورتیں ہیں، تو کم کیوں نہیں ہوئی، زیادہ کیوں نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ خاص تکرار بس صرف اتنا ہی ہے کہ یہ تاکید کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب ٹرانسمیشن کے اختتام کی جانب جانا ہے، اسی کے اوپر جاتے جاتے آپ بھی تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ بس میں یہی عرض کروں گا کہ جیسا کہ ماہ غفران جاری ہے، ماہ رمضان جاری ہے، تو صرف اس ماہ میں ہی تلاوت نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی کہ ہم نے قرآن پاک گھر میں رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ دھول ہے، ٹھیک ہے، اس پر مٹی ہے، اور یا ہم نے قرآن گھر میں رکھنے کے لیے یا قسمیں اٹھانے کے لیے یا بچی کو جب الوداع کرنا ہے تو اس پہ سر پہ رکھنے کے لیے، اچھا جو سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں نا یا قرآن پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا وضو بھی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ، جو قرآن پاک سر پہ رکھتے ہیں نا تو ان کو وضو ہونا ضروری ہے، تو صرف اس کو رمضان شریف تک محدود نہ رکھیں، نمازوں کو رمضان تک محدود نہ رکھیں، ٹھیک ہے، دیگر اوراد و وظائف کو صرف رمضان میں نہ کریں، رمضان شریف کے علاوہ بھی محترم سامعین اور ناظرین نماز فرض ہے، تلاوت کلام پاک جاری رکھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے اور تہہ دل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہوگا۔ آخری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فقہاء کرام مفسرین نے اس حوالے سے بڑا پیارا ایک نکتہ بیان کیا کہ جب تمہارا دل کرے کہ تم اپنے رب سے کلام کرو، تم اپنے رب سے بات کرو، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جب تمہارا دل کرے کہ تمہارا رب تم سے کلام کرے تو قرآن مجید فرقان حمید کھول کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، اور بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میری اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے نکالا، اور آپ لوگوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں سورہ رحمان کی فضیلت اور اہمیت کو ناظرین اور سامعین کی رہنمائی آسان طریقے سے کرنے کی کوشش فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کو سن کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، سورہ رحمان مکی صورت ہے اور 78 چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 3 واضح چیزیں، ایک کائناتی شواہد، دوسرا جہنم کی ہولناکی، اور تیسرا جنت کے خوشنما مناظر کو بڑا تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا ایک نقشہ سکیچ بنا کر اس سورہ کے اندر پیش کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید کو باوضو ہو کر کھول کر اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں تاکہ اس کا اجر و ثواب ہمیں مل سکے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔